بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 4 چیزیں بدن اور دماغ میں قوت پیدا کرتی ہیں: بادام کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور کھجور کھانا۔ پانی زیادہ پینے سے بدن میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی، پیشاب کی جلن بھی دور ہوتی ہے اور سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا: ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیوں نہ کہ یہ غم کا علاج ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے تمام رویوں کے نے آزما کر دیکھا تو سب کو اس کا مجرب پایا۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک پیٹ کی چربی پگھلانے اور خون کی محترق کرنے میں مؤثر ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی باریک حساس رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی جھریاں دور کرنے اور سکن کو نرم و ملائم بنانے میں معاون ہے۔ زیادہ کھانے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بہرے پن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کالی مرچ شہد پر لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ کالی مرچ نظر تیز کرتی ہے، آواز صاف کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ مالٹے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، آنتوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور زخموں سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے یا جسم میں سستی ہو تو انار کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ چہرے کو صاف اور شفاف اور تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو تو ناشتہ کرنے سے قبل 2 گلاس پانی پی لیا کریں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کے چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بنائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں اور بدن پر گوشت چڑھائیں، کیوں نہ کہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ جزید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کسی کام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ جزید رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے، انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اسے لپیٹ کر جرید کے طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ جرید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر اسے سینے سے لگائی اور اسے چوم کر آپ کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو اس کا احترام کرو۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو وہ کچا شلجم کھا لیا کریں۔ شوگر کی بیماری کے لیے کریلا انتہائی مفید ہے۔ کریلا خون کو صاف کر دیتا ہے اور خون کی حرارت کو متوازن رکھتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔
انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ اکثر لوگوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، اس سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ان کو بکری کے دودھ میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر اسکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہوتا ہے اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھائیں، یہ دل کو کمزور کرتی ہیں۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کا دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ فرمایا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور رسول کا فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے لیے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، ان سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں عقل کی جگہ شعور ہوتا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ شعور والا کبوتر ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال لینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شفتہ حال اور پریشان تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، ترجمہ: میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ بیٹا رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ اس کی طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا، جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ پیشاب کرنے میں جلدی کیا کرو، مثانے میں جلن یا کمزوری نہیں ہوتی۔ اس بول کو پانی میں بھگو کر پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔
سر میں بادام کا تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے اور دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن بالوں میں لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کم ہونے لگی ہے۔ 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لکوڑیا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید آٹا کم سے کم کھائیں، معدے کے مسائل زیادہ اس سے ہوتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، میٹھا زیادہ کھانا، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ پودینے کے پتے چبانے سے سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ پہنچائے، کیوں نہ کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کی طرف نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، آپ نے اسے تقسیم کر دیا تو میں 2 آدمیوں کے پاس پہنچا اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قسم اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقسیم سے جو انہوں نے کی ہے نہ رضائے الہی طلب کی ہے نہ دار آخرت۔ جب میں نے ان سے سنا تو یہ بات مجھے بری لگی، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو ان کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا مجھے جانے دو، کیوں نہ کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا۔ پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے انسان کا دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے میں نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 1 بار مچھلی کھایا کرو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو شہد میں پانی ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے، جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف اور 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو یہ بخار ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ کھانا دماغ اور اعصاب نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس پانی کو روزانہ پینے سے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح نہار میں 5 عدد اجوا کھجور کھانے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار میں آدھا کھانے کا چمچ سونف اور آدھا چمچ لہسن کا رس پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا، شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنا ختم ہوگا اور کمزور نظر تلوار سے نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو کدو کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو پودینے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہو تو گرم پانی سے نہانا اس سے بہترین علاج ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے دوپہر
کے وقت پیاز کا استعمال کرنے کے ساتھ کھانے کے ساتھ کھائیں۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھو مثانے میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے۔ کھجور کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے جوانی حسن برقرار رہتا ہے۔